بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم جتنے بھی ان گروپوں میں موجود ہیں سب کے سب اپنی اپنی باری کے اوپر، جب ہماری باری آئے گی، ہمارا نمبر آئے گا، ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری یہ آواز محفوظ رہی تو ہمارے بعد میں بھی یہ لوگ سنیں گے، اور اگر کسی نے اس کو تحریر کر دیا تو وہ جب تک تحریر رہے گی چلے گی۔ جیسے احمد بن حنبل نے خط لکھا، اور آج کتنے سو سال، کتنی صدیاں گزر گئیں، وہ آج موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کا، اس 20ویں صدی کا جو احمد بن حنبل ہے وہ محمد حنیف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی ماڑی کے سائلوں سے اٹھا، اللہ نے اس سے کام لیا، اس نے شرک کے جتنے بھی کھیل کھیلے ہوئے تھے، پردے تھے، وہ سب ہٹائے اور بتایا کہ دیکھیے یہ شرک ہے، اور دلیل کے ساتھ قرآن کی آیتیں پیش کی، حدیث سے اس کو ثابت کیا کہ یہ شرک ہے۔ اس نے خود نہیں کہا، اس نے قرآن اور حدیث کو پیش کیا کہ دیکھیے یہ شرک ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کو شرک کہتی ہے، اور یہ ان کی رگوں کا خون ہے۔ انہوں نے ایمان بتایا، کنہوں نے بتایا کہ جی یہ فلاں ولی اللہ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ مفسر دین ہے، یہ عالم دین ہے، یہ علامہ ہے، یہ علامہ زادہ ہے، یہ جی فلانی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے۔ اس مجاہد نے اتنی بڑی تحقیق کی ہے کہ آپ ڈاکٹر عثمانی کے لٹریچر اور اس کی تقریروں کو اٹھائیے، اور جن کتابوں کے وہ حوالے دیتا ہے کمرے بھر جائیں گے۔ کتنی مضبوط تحقیق تھی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حکیم رمضان سرگودے کے پروگرام کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے کہ جی مصر یونیورسٹی جامعہ ازہریہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی اہل حدیثوں کی طرف سے یہ مرکزی پروگرام، سرگودے کے پروگرام کے اندر حکیم رمضان تقریر کے دوران بتا رہا ہے کہ جامعہ ازہریہ میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان میں سے ایک اٹھنے والی جماعت ہے، اس کا کچھ کیجئے، یہ ہم سب کو، ہم تو مواحد ہیں، ہم کو مشرک کہتی ہے، اور یہ کسی کے پیچھے صلاۃ نہیں پڑھتے، اور یہ اپنے علاوہ جس کا بھی عقیدہ ہے وہ قرآن حدیث پہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ تو جامعہ ازہریہ یعنی کہ مسٹر یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ جی یہاں کا جو وائس چانسلر ہے، یہ حکیم رمضان کے الفاظ ہیں، میں نے خود سنے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں میں بیان کر رہا۔ اس نے کہا کہ یہاں کا جو وائس چانسلر ہے وہ بھی اسی عقیدے کا حامل ہے، کسی کے پیچھے صلاۃ نہیں پڑھتا، اور ان جماعت کا ذکر نہ کیجیے۔ 6 ملکوں کے اندر یہ دعوت چل رہی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہے یا نہیں۔ یہ حکیم رمضان کے بیان ہے۔ پھر لاہور میں نے ایک ساتھی سے سنا کہ وہ چائنا گیا، تو چینی زبان تو وہ جانتا نہیں تھا، وہ کہہ رہے لیکن چوک کے اندر کھڑے ہوئے لوگ کچھ تقریر کر رہے، اور وہ وہی آیتیں پیش کر رہے جو ہم دعوت اللہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اور پھر چینی زبان کے اندر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس دعوت کے اوپر یہاں ایک آدمی کا اور ذکر کرتا چلوں، اس کا نام یونس ہے، یہ کراچی کے اندر ہوتا ہے، پیالہ اسٹاف والی مسجد کے اندر۔ یہ شخص، اس وقت میں کراچی میں رہتا تھا، کراچی کے اندر ہی تھا میں، تو یہ شخص سے میرے بڑے کلوز تعلقات تھے یونس سے، 4 نمبر والی مسجد کے اندر ہم بڑے کلوز رہتے تھے۔ تو یہ عمرہ کرنے گیا، عمرہ کر کے جب یہ واپس آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، اور اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں بیت اللہ کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو بالکل حق پر قائم ہے، توحید اور شرک میں فرق کرتی ہے، بدعت اور سنت میں فرق کرتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت ہے جو کسی کے آگے سلنڈر نہیں کرتی، اور وہ کفر و شرک کی دھجیاں اڑا دیتی ہے اور بدعت کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، وہ ہے ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت۔ یہ اس یونس نے بتایا 4 نمبر والی مسجد پہ، مجھے اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اس سے۔
تو دیکھیے وہ کدھر چلا گیا؟ وہ چلا گیا بغزادہ کی طرف۔ تو آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے چلے جائیے کہ کتنی زبردست یہ دعوت، اس مجاہد نے کتنی جد و جہد کی بغیر کسی لوभ و لالچ کے، اور اللہ نے اس سے کام لیا۔ میں تو اس بات کو مانتا ہوں 101,000% کہ اللہ نے کام لیا، کیونکہ جو اس مجاہد کی تحریر ہے اس میں کہیں جھول نہیں ہے، اور جو تقریریں آ رہی ہیں وہ تقریر سن کے آدمی کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، آدمی اور جیالہ ٹائپ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اتنی زبردست دعوت توحید اور سنت اٹھنے والی جماعت، جو کسی کے سامنے کسی معاملات کے اندر سلنڈر کرنے والی جماعت نہیں، چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو، چاہے جمہوریت ہو، آمریت ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے آگے ہرگز سلنڈر کرنے والا وہ شخص نہیں تھا، اور نہ یہ جماعت تھی۔ پھر اس مجاہد کی کچھ اور چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیے کہ وہ جب نکلتا تھا تو اس کے اوپر کتنی سخت پابندیاں لگا دی جاتی تھی کہ یہ جی محرم میں 10 تاریخ کو کماڑی سے باہر نہیں نکلے گا، یہ فلاں، یہ سندھ کے بارڈر نہیں کراس کر سکتا ڈاکٹر عثمانی، یہ KPK کے اندر نہیں گھس سکتا، یہ پابندیاں لگائی جاتی تھیں اس مجاہد پہ۔ تو ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا زبردست عالم دین تھا، اور وہ گھر میں گھس کر دعوت دینے والا شخص تھا۔ ان کی دوڑیں لگوا دیں فرقہ پرستوں کی اور مسلک پرستوں کی اس مجاہد نے۔ تو یہ 20ویں صدی کا عالم دین تھا۔ اب 20ویں صدی کے احمد بن حنبل کا کارنامہ دیکھیے۔ اس کو شوق اٹھا تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تو پہلی ہی تفسیر کے اندر اختلاف ہو گیا۔ میں نے اسی لیے اس مجاہد کا تھوڑا سا تعارف کرایا، اب اس کا تعارف کرواتا ہوں کہ 20ویں صدی کا احمد بن حنبل تفسیر لکھتا ہے تو پہلی تفسیر میں اختلاف ہو گیا کہ جی طاغوتوں کا نام کیوں نہیں لکھے؟ وہ کہتا ہے کہ جی قرآن میں کب ذکر ہے دکھاؤ۔ تو جب اس کو دکھایا پھر اس کے بعد ساری باتیں آپ کے سامنے، پھر پہلی تفسیر اختلاف کا شکار ہو گئی، پھر دوسری تفسیر لکھی تو اس کے اندر کارنامہ اس نے اتنا بڑا کرا کہ پہلی تفسیر کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ کہتا ہے آدم علیہ السلام کے سجدے کو سے کیسا رائی نہیں کرنی چاہیے، یہ عالم بالا کا واقعہ ہے۔ پھر دوسری تفسیر کے اندر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کی ایک گھٹیا اور ایک ناکام کوشش کری، جب اس کی گرفتاری اس کو پکڑا تو خود ہی آدم علیہ السلام کے سجدے کو اس پر قیاس کرنے لگا۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے وہ احمد بن حنبل 20ویں صدی کا۔ اور پھر دیکھیے کہ جب آدمی اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کی نعمت سے ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پکڑتا ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے نا غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیماری اس کے اندر تھی اور اس کو بڑا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے 20ویں صدی کے احمد بن حنبل کو، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک کلپ آتا ہے جس کے اندر ہم اس سے پہلے اس کے اوپر چیختے رہے، میں بھی، کیپٹن ارشد بھی، الیاس صاحب بھی، کہ دیکھو انہوں نے ہمارے خلاف جو یہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کے مقلدینوں میں پیروکاروں نے میرے سے رابطہ کرا کہ جی نشان لگا کے دو، بتاؤ۔ میں نے کہا یہ لو جی پورا بھیج دیا ہے، اس کو دیکھ لو۔ پھر ان کو بتایا بھی کہ فلانے صفحے پر ہے، تو ان کی کان پر جوں نہیں رہی۔ اب یہ کلپ جو تھا انہی کے ظاہر ہے کسی بندے نے یہ ریکارڈ کیا اور محمد حنیف سے پوچھا، تو محمد حنیف نے جب اس نے کہا کہ کیا اللہ اپنی صفت کسی کو دے سکتا ہے، تو محمد حنیف ایسے لگا جیسے کوئی بدترین غلیظ قسم کا بریلوی جو ہوتا ہے نا وہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس نے اپنے اس غلیظ نظریے کی دفاع کے اندر ایسے مثالیں دینی شروع کر دیں جیسے بریلوی دیتا ہے کہ دیکھو اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے تو بندہ بھی سننے والا ہے۔ یعنی کہ اپنی اس غلط بات کو بجائے رجوع کرنے کے اور اپنی کی ہوئی باتوں پہ ان کی دھجیاں اڑا دیں کہ جی ہم تو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اگر ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم اپنی اصلاح کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ اصلاح کیے احمد بن حنبل نے، 20ویں صدی کے احمد بن حنبل نے۔ پھر دیکھیے یہ کلپ آج ہی ہمارے پاس آیا پرسنل میں، ارشد صاحب کے بھی پاس آیا، وہ ایک ہی بندے نے بھیجا ہے پرسنل کے اندر، میرے پاس بھی اور ارشد صاحب کے پاس بھی۔ ہمارا وہ ساتھی نہیں ہے جس نے بھیجا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ تو دیکھیے کہ یہاں تو وہ حد سے باہر نکل گیا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی صفات دے دے۔
ہائے افسوس احمد بن حنبل حنیف، یہ محمد حنیف صاحب جو ہیں یہ 20ویں صدی کے احمد بن حنبل بن گئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی خطرناک گرفت آئی اس بندے پر کہ یہ شرک کے اوپر کتنا ڈٹ گیا، اور خود کیا کہتا ہے کہ کیا میں اس عمر میں شرک کروں گا؟ آپ دیکھیے کہ یہ بندہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی نسیں اور نتنے پھول رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ گے، مجھے سکھاؤ گے، جس نے لکھا ہے اس کو سکھاؤ گے۔ تو بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے رافضیوں کا امام ہو گیا ہے یہ غلطی نہیں کر سکتا، باقی سارے غلطی کر سکتے ہیں، پیغمبر غلطیاں کر سکتے ہیں، ڈاکٹر عثمانی غلطی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی کوئی نبی نہیں ہے، یہ اپنے اوپر سورہ حجرات فٹ کرتا رہا، لیکن ڈاکٹر عثمانی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری جن کی یہ جھوٹیوں کی بھی برابری نہیں کر سکتا، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی نہیں ہو سکتی کس سے؟ وہ محمد حنیف عرف احمد بن حنبل۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اس نے کیسا گند گھولا ہے اور اپنے غلیظ عقیدے کو بالکل ظاہر کر دیا۔ تف ہے اس کے پیروکاروں پر، تف ہے، بلکہ میں تو اتنے سخت الفاظ استعمال کروں کہ لعنت ہے ان کے اوپر، یہ لعنت کے مستحق ہیں کہ یہ اب بھی ان کو ہوش نہ آئے تو ان پہ لعنت برسے گی اللہ کی، کہ ان کو اب بھی ہوش نہ آئے۔ یہ ابھی آیا ہے ہمارے پاس مغرب کے بعد کے لیے، میرے پاس میں نے مغرب کے بعد دیکھا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی صفت جس کو چاہے دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ تو مشرکان مکہ سے بھی بہت آگے نکل گیا۔ مشرکان مکہ یہی تو کہتے تھے، وہ صفت نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے جن کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے، وہ یہ کہتے تھے شریک بنا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ہرگز نہیں، تم جھوٹ بول لو، اللہ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی صفت جس کو چاہے دے دے۔ ہوئے ہوئے، ہائے افسوس محمد حنیف، آپ کے اوپر تو جہنم کی آگ واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، اور آپ کی عقل جو ہے نا وہ گئی گھاس چرنے، اور آپ کے اندر کا جو شیطان تھا وہ اللہ نے باہر نکال دیا۔ آپ کے اندر جو کبر تھا ڈاکٹر عثمانی کے خلاف، اس دعوت کے خلاف، وہ اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا۔ محمد حنیف عرف احمد بن حنبل 20ویں صدی کا احمد بن حنبل ہے۔ جیسے احمد بن حنبل نے وہ جو دعوت اٹھی تھی مکے کی گلیوں کے اندر، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا احمد بن حنبل نے، شرک آلود خنجر گھونپا تھا۔ یہ کہا تھا کہ اس قبر میں روح لوٹائے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ہائے افسوس یہ عدم تکفیری جاہل اور احمد بن حنبل کے پجاری جو احمد بن حنبل کے تلوے چاٹتے ہیں، ان اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ ابن کثیر اور یہ جتنی بھی فوج ہے وہ اس کا خط مانتی ہے۔ اسی طریقے سے محمد حنیف کے پیروکاروں پر، اندھے مقلدوں کے اوپر ہائے افسوس، تف ہے ان کے اوپر کہ اب یہ بات آنے کے بعد یہ محمد حنیف کے ساتھ رہیں تو سمجھ لیے پکے کافر مشرک ہیں یہ، اس لیے کہ ان کو ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، ان کو ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، کیونکہ ایمان ہو اور وہ اتنا بڑا، یعنی کہ اتنا واضح، اب تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ محمد حنیف پکا مشرک ہے، اور وہ ان کے پیچھے لگے رہیں، اس احمد بن حنبل کے پیچھے لگے رہیں، تو پھر ان کا حشر وہی ہے جو اہل حدیثوں کا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ کا اربوں خربوں دفعہ میں شکر ادا کروں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ نے ایسے مکار چال باز کے چنگل سے ہم کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں اور ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔